ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ولا تزغ قلبي ولساني بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد حاضرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جب بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے، صبح آئے یا شام آئے، تو اس اللہ کے گھر آنے پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی پردے کی دنیا میں ہے، جب یہ میرے پاس آئے گا آخرت میں، اس میرے گھر آنے کی وجہ سے میں رب اس کی جنت میں اس کی دعوت کروں، تو اللہ کا مہمان شمار ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ لگے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے دعوت کی ہے، ہم جا سکتے ہیں، کارڈ آیا ہوا ہے، تو اندر میں کھلبلی مچتی ہے، چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں۔ اللہ کے گھر سے یہ جو حی علی الصلاۃ کا دعوت نامہ آتا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے دعوت نامے، حکمرانوں کے دعوت نامے اس کے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ کسی وزیر کے گھر جانے کی خوشی وہ نہیں ہونی چاہیے جو رب کے گھر آنے کی، لیکن محسوس کریں میرے دل میں یہ خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ رب تعالیٰ کے گھر میں آ کے ایک غیر اختیاری خوشی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا کے جھنجھٹ اتنے زیادہ تھے کہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں آ پاؤں گا، تیرا فضل ہو گیا کہ تو نے پھر مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ تو مسجد داخل ہوتے وقت نا اس تصور سے آج کے بعد ہم داخل ہوا کریں کہ میں اپنے رب کے مہمان خانے میں داخل ہوں، گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو رہا ہوں پروردگار کے۔ اور کسی دور میں ایک وزیر نے اپنی بیگم سے کہا ناراض ہو کر کہ تو میری حکومت سے نکل جا وگرنہ تجھے 3 طلاقیں، حکومت سے نکل جا، میں غصے میں آ گیا ہوں، میں تجھے اپنی حکومت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جذبات تھے، آئے گئی بات ہو گئی، لیکن جب ہوش آیا تو کہنے لگا وہ میں نے کیا کہہ دیا۔ تو اللہ والوں کے پاس حاضر ہوا، عالم دین وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، تو حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، کسی بھی مسجد میں اس کو بھیج دے، ایک رات یہ وہاں گزار لے، تیری حکومت سے باہر ہے اور یہ طلاق سے بچ، کیونکہ کوئی مسجد کسی حکومت کے انڈر نہیں ہوتی، مسجد صرف اللہ کے اندر۔ تھوڑا سوچیں کہ جو بندہ سمجھتا کہ نہیں اس مسجد میں میرا کنٹرول ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اتنی مشکل والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مسائل میں پھنسا دیتے کہ یہ میرا کنٹرول سنٹر ہے، تو ادھر کہاں کیا کر رہا ہے؟ الکبریاء ردائی، عظمتیں مجھے جچتی ہیں بندے، میرے ساتھ ٹکر نہ لیا کر۔ ساتھیو یہ اللہ کا گھر مامون محفوظ ہونا چاہیے، یہاں ہر ایک کی عصمت محفوظ ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، یہاں ہر آنے والا محفوظ ہو۔ ہے جی طریقہ کار اگر کوئی مسجد میں گڑبڑ بھی کرے تو اس کے قریب جا کر اس کے یہ بہتر ہے کہ بنسبت اس کے کہ ممبر سے ڈائریکٹ اس پہ ہٹ کی جائے،
یہ ٹھیک نہیں. کان میں جا کے بات کہہ دی جائے, کوئی ساتھی کے کان جاؤ, اس کے کان میں بات کہہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں ذرا بات کر رہا تھا اونچی آواز سے, تو آپ نے مسجد میں نا فرش نہیں تھا, سنگریزے بچھے ہوئے تھے, آپ نے ہلکا سا سنگریزہ اس کی طرف پھینکا, معمولی سا اشارہ کر کے بلایا, کان میں اس کو کہا کہ تو کہاں سے آیا ہوا؟ کہنے لگا میں مدینے سے باہر کا ہوں, بدو ہوں. کہنے لگا چلو ٹھیک, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, اگر تو مدینے کا ہوتا تو تو مسجد کے اندر جو ہے یہ جو بیدوی اونچی آواز سے بات کر رہا تھا میں تجھے سزا دیتا. تو عزت محفوظ ہونی چاہیے, عصمت محفوظ ہونی چاہیے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. معاشرہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی روٹھ کے گھر بیٹھ جائے اس کو لانا مشکل. پتہ نہیں کتنی چیزوں سے ٹکر لے کر بندہ مسجد میں آتا ہے, لیکن چونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا کئی غلطیاں کر جاتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں دیدہ دانستہ وہ نہیں کرتا, اس میں کوتاہی ہو جاتی. انسان ہے, کبھی کسی کا الارم چل پڑتا ہے تو اس میں الارم کو اول تو کوشش کریں کہ الارم جو ہے نا وہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو اعتراض والا ہو. ایک تو الارم ہے اس کا مقصد ہی بیدار کرنا ہے, تو شروع سے ہی ایک مومن بندے کو ایسا الارم لگانا چاہیے جس سے مسجد کے باہر بھی ہو تو وہ مسلمان لگے. اگر الارم ایسا لگائے گا جو بتائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو کتنی مشکل ہو جائے گی. تو بعض دفعہ تھرکنے والے الارم لگ جاتے ہیں, وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ایک ایمان والا بھی برداشت نہیں کر سکتا, کیا کرے وہ. تو اس لیے احتیاط کیا کرے. بعض دفعہ غلطی سے لگ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن رسوا نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں کوشش کرے دوستو مدم رہ کے کام کریں, دھیمے رہ کے کام کریں. گھر کے رشتے بھی ہمارے بالکل کناروں پہ کھڑے. جس دن آپ نے یہ سوچا نا کہ میں نے غصہ نہیں پینا, برداشت نہیں کرنا, اس کو تحمل میں نہیں رکھنا, آپ گارنٹی سے لکھوا لیں کہ آپ زندگی میں چل نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے. سب ہائپر ہوئے ہیں, سب جذباتی ہوئے ہیں. اچھا اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں اکبر ہوں, میں اس گھر میں اکبر ہوں, اور اکبر کے آگے بول نہیں سکتا کوئی. اور جانور ذبح کرائے تھے, اللہ تعالیٰ نے تکبیر سنوائی تھی اللہ اکبر. جانور ہی ذبح ہوا, انا ذبح نہیں. بدقسمتی ہماری, جانور تو ذبح ہو گیا, اس کے کان میں تو خبردار بولنا نہیں ہے, تجھے ہم باندھ کے ذبح کریں گے کیونکہ اللہ بڑا ہے. وہ اپنی حقیقت میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا اپنے اوپر بھی غور کرو کہ اللہ مجھ سے ہی بڑا ہے کہ تجھ سے بھی بڑا ہے. تجھ سے بڑا نہیں اللہ, تو اپنی مرضی کر رہا ہے. پھر اپنے اوپر بھی چڑھا نا کہ اللہ بڑا ہے. باندھ اپنی نفسانیت کی ٹانگیں, باندھ اپنی انا کی ٹانگیں, باندھ اپنی تکبر کی ٹانگیں, باندھ اپنی ایگو کی ٹانگیں, اور کاٹ دے تواضع کی چھری سے اپنے تکبر کو کاٹ دے, عاجزی کی چھری سے اپنے تکبر کو کاٹ دے, ہیں جی, اور پھر سخاوت کی چھری سے اپنے بخل کو کاٹ دے. لیکن ساتھیوں رہ گئی رسم آزاں, روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم آزاں, روح بلالی نہ رہی. جانوری کٹے ہیں, طبیعتیں نہیں کٹے. سچ پوچھیں ذرا, جس نبی کے ماننے والے ہیں انہوں نے تعصبات کا خاتمہ کیا حجۃ الوداع کے خطبے میں. تعصبات کا خاتمہ. اپنے گھر کے کئی سودی قرضے جو لاکھوں اربوں روپے کے تھے خود معاف کر دو. عباس کے, فلاں کے میں معاف کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, خبردار مطالبہ نہیں کرنا. تو نفرتوں کو ختم کیا, تعصبات کو ختم کیا. بڑی عید کا جانور کٹا, میرے تعصب میں کوئی کمی آئی, میری ایگو میں کوئی کمی آئی, قبولیت کی علامات ظاہر ہوا کرتی, وہ کب ظاہر ہوگا؟ ساتھیو دوستو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے, ٹھنڈے دل سے. یہ کوئی میں لیکچر نہیں دے رہا, میں تو اپنے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ میرا مسئلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا مسئلہ. ہمیں سوچنا کہ ہمارے اندر کی ایگو کب ختم ہوگی.
یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک فتویٰ دے کر گئے، فرمایا کہ ساری زندگی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو کسی کی، ایک حج بھی نہ چھوٹا ہو، ایک روزہ بھی نہ چھوٹا ہو، ایک قربانی بھی نہ چھوٹی ہو، اگر اللہ کے دربار میں موت والے دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایگو لے کر آ گیا، جنت حرام ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ایگو، انا، نفسانیت، میں جنت نہیں ملے گی۔ پہلے ادھر مشین لگائی ہوئی جہنم میں اللہ نے، واشنگ مشین، وہاں پھیرے لگوائے جائیں گے، دھلائی ہوگی، صاف ستھرا کر کے پھر کافی سالوں کے بعد چھٹی کرائی جائے۔ تو ضرورت ہے ہم تحمل سے کام لیں، رشتہ داروں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں غصے کو تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے، حضور فرمانے کہ مسلم کا ٹائٹل میرا وہ امتی اس کا حقدار ہے جو نو پرابلم انسان ہو، اور ہم مسٹر پرابلم۔ ہمارے بچے ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے بھائی ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے ابا ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا کوئی دوست ہمارے قریب نہیں بیٹھ سکتا، ہم تو اس کی پنجابی میں کہتے ہیں لا پھا کے رکھ دینا، ہم فخر سے کہتے ہیں کوئی قریب آئے تو صحیح ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا امتحان دنیا میں نا، سب سے بڑا امتحان چابک لسانی رکھی۔ جن لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں 80% وہ جہنم میں جائیں گے، 20% بچیں گے، کیونکہ زبان کی رفتار سب کچھ پھاند کے چلی جاتی ہے۔ کہتا میرے نہ کوئی گل کر کے تو بخائے نا، میں نے کوئی چپ کر کے بخائے، اور بھائی بولنا کمال نہیں ہے، صحیح بولنا کمال ہے۔ گھروں میں مسائل ہوتے ہیں تو سچ کدھر ہے، اس کو دیکھنے والے انسان مر چکے، میرا رشتہ دار کدھر ہے، ہاں جی بس ہم نے اس کو دیکھا، میرا دل کس طرف ہے میں نے اس کو دیکھا، سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے، باطل کدھر ہے، اس کی مسئلہ ہی ختم ہو چکا۔ تو ساتھیو دوستو، عید قربانی پر ہم نیت کریں، ابھی دن وہی چل رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں نا اپنی کچھ تکبر کو بھی اس دفعہ عید کے بعد اب اگلی قربانی پھر کرنی، یعنی قربانی کے بعد قربانی۔ قربانی صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، قربانی کے بعد قربانی یہ ہے کہ اپنی طبیعت، اپنی انا، اپنی ایگو، اپنے خیالات، اپنے ارمان، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں جو ناجائز ہوں، سنت کے خلاف ہوں، ان کی بھی قربانی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، کسی ایک صحابی کی زندگی کو لے لیں، ذی الحجہ چل رہا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی قربانیاں ذرا کبھی کبھی گنا کریں، ہاں جی، حبشہ کی قربانی، مکہ چھوڑ کے وہاں گئے، ترک وطن کی قربانی، پھر ترک مکہ چھوڑ مدینہ پھر آئے، 2 ہجرتیں کی۔ اچھا یہ جو ہجرت کی نا حبشہ کی طرف، اس میں رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بھی ساتھ تھی۔ ایک آپ میں سے جو باپ ہے نا ان کو پتہ ہوگا کہ بیٹی جب بھیج دیتے نا تو دل دھک دھک کرتا ہے، خیر ہو سے، انشاءاللہ خیر ہوئے میری بیٹی دی۔ تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی ان رستوں پہ جایا کرتے تھے جو حبشہ کی طرف جاتے، صرف اس لیے کیونکہ موبائل تھا نہیں، چیزیں تھی نہیں، تو اس لیے کہ کوئی وہاں سے مسافر آ رہا ہو تو میں اپنی رقیہ، اپنے عثمان کی خیریت پوچھوں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ وہاں تشریف لائے اس راستے پر، تو ایک بڑھیا آ رہی تھی، تو آپ نے بڑھیا کو خیر مقدم کیا اور خیر خبر لی۔ کہاں سے آ رہی بڑھیا؟ حبشہ سے۔ اچھا وہاں کچھ پردیسی میں نے بھیجے ہوئے ہیں اپنے مسلمان، ان کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بہتر ہے ماشاءاللہ۔ وہاں میں نے اپنی بیٹی کو بھی بھیجا ہوا ہے، رقیہ، عثمان، ہاں میری ملاقات ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے میرے نبی کی چہرے پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، یا اللہ میری بیٹی کی خیر رکھنا، میرے ان کی اماں بھی نہیں ہے، میں نے تیرے نام پر پہ۔ سوچیں ذرا، اچھا یہ ہجرت وہ نہیں تھی کہ سب کچھ گھر میں بناؤ، کچھ بھی نہیں،
نہ خیمہ ہے، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ پنکھا ہے، کچھ بھی نہیں، سخت گرم علاقہ۔ کیسے دن ایک ایک رات کٹتی ہوگی، کیسے گزرتی ہوگی، قربانی چل رہی ہے۔ پھر وہاں سے کئی سال کے بعد واپسی، پھر مدینے کی طرف ہجرت، پھر اس کے بعد جناب اللہ اکبر ہے جی، مال کی قربانی، جو مواقع آتے تھے نا، نبی علیہ السلام کا گھرانہ اپنے آپ کو سب سے آگے رکھا، قربانی دیے جا رہے ہیں جی۔ ہر موڑ پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قربانی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے گھر میں، اچھا آقا علیہ السلام کا ایک معمول تھا، روزانہ اللہ دیتے تھے اور روزانہ ہی بانٹ دیا کرتے تھے، اگلے دن کا رکھتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے کچھ وقت کے لیے تھوڑا سا فاقہ آتا تھا اختیاری طور پر، ورنہ اگر جمع کرے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ کل اتنا مال آیا تو وہ ابھی گھر میں ہی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن آپ خفیہ بانٹ دیا ہے جی، اور آپ گھر میں سارا کچھ بانٹ دیا جو آیا ہوا تھا۔ صبح نماز پڑھی، نماز کے بعد 10 بجے چاش کے وقت گھر آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہے؟ کہا کہ ابھی تو یا رسول اللہ ابھی کچھ نہیں آیا ہے، بھی کچھ نہیں۔ تو اچھا کہنے لگے میں مسجد جا رہا ہوں تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کئی گھنٹے کی نماز ہے جی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو گھر میں خوشبو آ رہی تھی، کھانا پک رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آیا، کہا عائشہ کچھ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ تو کہاں سے آیا؟ پھر فرمانے لگے تو نہ بتا عائشہ، یہ میرا عثمان ہی ہوگا، اس کی خوشبو لگ رہی ہے، اس کی دعوت کی، یہ میرے عثمان کی دعوت کی خوشبو ہے، اس کے کھانے کی ضیافت کی اپنی خوشبو ہوتی۔ پورا بھنا ہوا بکرا بھیج دیا، پورا گھی کا ڈبہ بھیج دیا، مسالہ جات بھیج، ہر چیز تیار بھی بھیجتے تھے، کچا بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ میں یہ میرا عثمان ہی، اور اس وقت میں کہنے لگا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں۔ ایسے عثمان کو کیا نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو کیا خوشخبریاں اس طرح کی ملی ہیں جی۔ لیکن یہی عثمان میں اپنے تصور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ میں جنت البقیع میں وہاں جا کر تصور میں تاریخ پڑھتے ہوئے جب وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں اکثر جنت البقیع میں ایک بندہ کھڑا آنسو بہا رہا ہے، اس کا نام عثمان غنی ہے۔ کبھی اس قبر کی طرف دیکھ کر روتا ہے، کبھی اس قبر کی طرف دیکھ کے روتا ہے، کبھی اس کی طرف، کہ یا اللہ عثمان کی تیاری نہیں ہے، تیرے پاس مٹی میں آ کے لیٹنا ہے، یا اللہ عثمان کو فراموش نہ کر۔ وہ مان بیٹھے ہوئے ہیں جناب، مست، کوئی فکر ہی نہیں، سب کچھ کر کے بھی کہہ رہے یا اللہ وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے قربانی دی نہیں۔ اور ہم بکرا کاٹ کے ہر ایک کو کہتے ہیں تو میرا بکرا دیکھا سی، اور بادشاہ پورے ملے جیسا نہ بکرا نہیں کر یار تیری قربانی تو ضائع ہو گئی، میرا ٹگا دیکھا سی، میری گاں دیکھی سی، میرا ویڑا دیکھا سی، میرا اونٹ دیکھا سی، جنہیں ویکھیا ہو تو کام ختم ہو گیا۔ نیکیوں کو چھپایا کریں، نیکیوں کا اظہار نہ، کچھ بھی ہو جو ویسے کوئی دیکھ لے، آپ کیٹ واک نہ کرایا کرو اسے کہ سارے دیکھیں، چھنے ڈال کر اس کے پاؤں میں ہیں جی جناب وہ کیا کچھ اس کو جو ہے اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ساتھیو دوستو، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو اس میں کئی جذبات شامل ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایک جنازہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنازہ میں نہیں پڑھوں، کیونکہ کہنے کہ میں نے پوچھا ہے تو یہ بندہ اس نے ادھار کیا ہوا تھا، ادھار پہ کاروبار کیا ہوا۔ ہم لوگ ادھار پہ کاروبار کر کے مقروض ہو جاتے ہیں، ادھار کاروبار نہ کیا کرے، نقد جو کر سکے کرے۔ کہنے لگے یا تو اس کا کوئی ادھار اتارے، نہیں تو محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھے۔ زندگی ایسی گزر رہی، ادھار لیے جا رہے۔ اچھا جس بندے نے ادھار نہ لیا ہو نا اس کو کھجلی ہوتی ہے، کہتا ہے یار ہمارے ہمسایہ نا وہ رشتہ دار کی کمیٹی نکلی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں فون کروں کہ انہیں کی کرنی ہے، ادھے مینو دے دے۔ یہاں کمیٹیاں جن کی نکلتی ہیں نا تو ان کو 25 فون آتے ہیں صرف کھجلی کے کہ تیرے جو نکلے نے تو کی کرنا ہے تو مینو دے۔
میں ادھار مرنا چاہنا ہوں تاکہ میرا خاتمہ خراب ہو. زندگی میں ادھار نہ لیا کریں، مجبوری ہو دے دیا کریں. اور اس دور میں ادھار دے رہا ہو نا تو ذہن میں رکھا کریں واپسی کوئی نہیں ہوتی، اتنا ادھار دیں بس. واپسی والے چکر مر چکے ہیں، سارے لوگ قبرستانوں میں جا چکے ہیں. جو زندہ ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ میں نے ادھار پہ مرنا ہے تاکہ میرا جنازہ بھی قبول نہ ہو، کیونکہ ادھار بننے والے کا جنازہ بھی رک جاتا ہے. کیا جنازہ اس کا. ساتھیو دوستو، خودداری کی زندگی گزارو. یہ مانگنے مونگنے سے نکلے، عادت چسکا لگ گیا وہ مانگنے کا، جس دن نہ مانگے برا لگتا ہے. تو ایک اور جنازہ آیا. اچھا اس جنازے کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، یہ میرا دوست تھا، میں اس کا ادھار دیتا ہوں. تو پھر اس طرح پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. ایک اور جنازہ آیا، تو کس کا جنازہ ہے؟ بتایا فلاں فلاں فلاں. میں جنازہ نہیں پڑھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرے عثمان کے گلے کیا کرتے، یہ میرے عثمان کے گلے، اہل بیت صحابہ نبی کا گھرانہ، ان کے گلے نہ کیا کرتے کبھی بھی، سوچے بھی مت. مصطفیٰ علیہ السلام کا گھرانہ ہو یا ان کے صحابہ ہو، ان کا گلہ جس سینے میں آ جائے، سوشل میڈیا میں نا گلے ہی چل رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا. سیدنا عثمان غنی پہ اعتراضات، اہل بیت پہ اعتراضات، کبھی بھی نہیں. نبی علیہ السلام حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں فرما گئے میرا عثمان کچھ بھی کرے اب اس کی جنت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور ہم تاریخی واقعات میں الجھے رہتے ہیں، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. خدا را ایسے واقعات کے پیچھے نہ پڑے، اپنا ایمان بچائیے. محمد الرسول اللہ، اللہ نے دعویٰ کیا قرآن میں کہ میرے محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی گواہی کے طور پر گواہوں کی تفصیلات ذکر کی، اپنے نبی کا تذکرہ زیادہ کیا ہی نہیں. دعویٰ محمد اللہ کے رسول ہیں. آگے والذین معہ، جو ان کے گواہ ہیں نا، ان کو دیکھو کتنے طاقتور گواہ ہیں. اشداء علی الکفار، غیروں پر سخت. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے. تراہم رکعا سجدا، ان کے رکوع ان کے سجدے مجھے پسند ہیں. دیکھ تو بھی دیکھ مخاطب ان کو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان میں سے کوئی بھی دنیا دار نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، یہ میرے فضل اور میرے رضا کے متلاشی. اللہ کہہ رہا ہے. اب تاریخ کہہ رہی، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے نہیں نہیں انہوں نے اقربا پروری کی تھی سی. حضرت عثمان غنی حکومت میں اقربا پروری کرتے تھے. قرآن کو سنو، قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے ردی کی ٹوکری میں جائے. تو ساتھیو دوستو، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور کا گھرانہ، حضور کے اہل بیت ہمارے سروں پر، سر کے تاج، بس اور کوئی بات نہیں. ان معاملات میں کبھی ان کی آپس کی شکر رنجیوں کو ہم اس پر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنے ایمان کو بچائیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں نا جی، ایک بندہ لوہے کا کام کرتا ہے، وہ سنار کے پاس آ کے کہے یار ترازو نہیں اے میں لوہا تولنا وچ، کہتا ہے میری دکانداری تے گئی. یہ ہمارے پاس وہ چھوٹے چھوٹے ترازو ہیں جو گراموں والے ہیں. اس میں صحابہ کرام کا وہ جو ایمان ہے نا، وہ پہاڑوں کے برابر. ہم اس کو تولنا چاہیں گے، ہم ہی جائیں گے، ہمارے ترازو بھی جائیں گے، ہمارا ایمان بھی جائے گا. کبھی بھی کسی کے ایمان کو تولنے کی کوشش نہ کریں. ان دنوں میں سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، حضرت حسین کی سیرت پڑھیں، عمر کی سیرت پڑھیں، عثمان کی سیرت پڑھیں. یہ جو 20 دن ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی گزر گئی، دمبے کی قربانی کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بعد ایک عظیم الشان نبی بھیج جو اس سے بڑی قربانی دے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، ان کی امت کو بھیجا. انہوں نے دمبے کی قربانی بھی کی اور کنبے کی قربانی بھی کی. سورے دمبے قربانی. عثمان داماد ہے، عمر جو ہے خسر ہے جی، اور حضرت علی داماد ہیں، حضرت حسین نواسے ہیں، پورا اہل بیت کا خاندان خان وادہ ہے. کنبے ہی قربان کرو.
اللہ نے قربانی لی۔ ابراہیم چونکہ حضور کا درجہ بڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ حضور علیہ السلام کے بعد ہے، اگرچہ وہ دادا ہیں، ایک اعتبار سے ان کی اپنی شانیں ہیں، لیکن ان میں تقابل ہم نہیں کریں گے۔ وہ دونوں آپس میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، لیکن تنقید والے بیانات نہ سنیں، موازنوں والے بیان نہ سنیں، محبتوں والے بیان سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ذریعہ نجات بنا، ذریعہ ہدایت بنا، اپنی رضا کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، سب پر نظر کرم کر دیجئے، سب کے بچوں کے نصیب کو بہتر کر دیجئے، سب کی یا اللہ بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے، سب کی تنگیوں کو فراوانی میں تبدیل فرما دیجئے، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما، شقاوتوں کو سعادت مندیوں میں تبدیل فرما، ہماری بھی خیر فرما، وطن کی بھی خیر فرما، عالم اسلام کی بھی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جو اس وقت یا اللہ جو عالمی طور پر حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ نظر کرم فرما دے، نظر رحم فرما دے، ہر علت ذلت اور قلت سے بچا، ہر قسم کی فراوانی خوشحالی نصیب فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما، مسجد آتے ہوئے اس پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، جب بھی مسجد میں آئیں غیر اختیاری طور پر طبیعت میں خوشی کو لائیں، تکلف کے ساتھ ہم خوشی کو لائیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ زندگی اسلام، خدمت اسلام، اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کے لیے قبول فرما، خاتمہ ایمان کامل پر نصیب فرمانا، نزع کی سختی سے محفوظ فرمانا، قبروں میں اترنے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا، حد نگاہ سے زیادہ وسیع فرمانا، نزع کا عالم جب بھی طاری ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔